السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ تو سبحان اللہ، اب ہم اس مہینے میں ذو الحجہ کے مہینے میں انٹر کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے نیکیوں کے اللہ نے ہمیں بہت موقع دیے، اور اللہ موقع دیتا رہتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا سامان جمع کر سکیں۔ اب دیکھیں، اس کی عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اس میں سے کچھ باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو انسان کبھی یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی پھر ہم انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ان ایام کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو دوبارہ سے دوہرا لیتے ہیں، اور نیکیاں کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیتے ہیں۔ ان دنوں کے بارے میں ہمیں سورہ الفجر کی آیا نمبر 1 سے لے کے 5 تک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی جب وہ گزر جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فجر اور اس کی 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت اور یا ان کی ویلیو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے اور اچھے اچھے کام کرنے کے ایسے موسم رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان میں اچھے اچھے کام کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ ایک خوش نصیبی ہوگی کہ ہم ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں، اور انہیں ایسے ہی، ان جو یہ ایام آ رہے ہیں انہیں ہم ایسے ہی نہ گزرنے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کو دنیا کے بہترین دن کہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین دن کہا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بتایا ہے۔ اب دیکھیں آپ، ہم پورا ہمارا ہفتہ ہوتا ہے، اس میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راتوں میں رمضان کی راتوں کو، رمضان کی آخری راتوں کو، خاص کر آخری عشرے کو افضل بتایا ہے، اور پھر ان آخری راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو سب سے افضل بتایا ہے۔ تو بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، مہینوں میں جتنے بھی مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے، رمضان کے مہینے کو سب سے افضل بتایا ہے۔ اور پھر دیکھیں، یہ عشرہ ذو الحجہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف توجہ کرنی ہے، ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، کیونکہ فجر کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت دن شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 10 راتوں کی، یعنی ذو الحجہ کی 10 راتوں کی، تو ہمیں تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ
ان یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 10 راتوں کی، تو ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، شروع کے جو 10 دن ہیں۔ یہ 10 دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں۔ حدیث سے بھی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں اور تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں عشرہ ذی الحجہ کے یہ بہترین دن ہیں۔ پھر ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا عمل بھی باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں ہم جو بھی نفل، صدقہ، خیرات یا جو بھی ہم نیک کام کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب اس کا پائیں گے ہم۔ پھر ان دنوں میں اگر ہم روزے رکھیں تو وہ سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے افضل ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز لے کر نہیں لوٹا۔ دیکھیں یعنی کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہوتا ہے اور دل میں نیکیاں کرنے کا ایک جوش ہوتا ہے۔ پھر رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تقریباً کئی قرآن ختم کر لیں، اور پھر اس کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کی شکل میں یا قیام اللیل کی شکل میں جیسے بھی۔ پھر صدقہ و خیرات بھی ہمارا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں، اور اسی غفلت کی وجہ سے وہ اس کام بھی نہیں کر پاتے اور اس میں کوئی خیر و برکت بھی نہیں سمیٹ پاتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ عشرہ یوں ہی گزر جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں اپنی نیک اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ دیکھیں اس عشرے میں بڑی بڑی جو عبادات ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں بڑی بڑی جو عبادات ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا، یعنی آپ دیکھیں رمضان میں ہم نماز، روزے، صدقہ و خیرات تو ہم کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں کیونکہ عمرے کا ثواب رمضان میں حج کی برابر ہے، لیکن دیکھیں حج نہیں ہوتا ان دنوں میں، باقی سارے کام ہو جاتے ہیں، حج نہیں ہو پاتا رمضان کے دنوں میں۔ لیکن آپ دیکھیں اس 10 دنوں میں باقی کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ حج جو ہے وہ اسلام کا ارکان یعنی اس کے پلرز آف اسلام میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور حج کا مہینے جو ہیں میں نے جیسے کہ اپنے آپ لاسٹ کلاس جو ہوئی تھی اس میں بتایا تھا کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، تو شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں، کیونکہ اب حج آسان ہو گیا ہے تو اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا۔ پہلے لوگ شوال سے سفر شروع کر دیا کرتے تھے کیونکہ سفر مشکل تھا، پہلے یہ آسائشیں نہیں تھی۔ پھر دیکھیں حج جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ حج مبرور جو ہے اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں کہ جو نیکیوں سے بھرا ہو، یعنی جس میں گناہ نہ کیا جائے۔ پھر دیکھیں ان 10 دنوں میں یوم ترویہ بھی ہے جو کہ حج کا احرام باندھنے کا دن ہے۔ پھر انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کیا تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. تو ہمارا دین آج ہی کے دن عرفہ کے دن مکمل ہو گیا تھا. پھر عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے. عرفہ کا دن جو ہے وہ آگ سے آزادی کا دن ہے اور وہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتے، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. حالانکہ اللہ کو ارادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے. اور دیکھیے انسان کس لیے جاتا ہے، لوگ کس لیے جاتے ہیں حج کرنے؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، چھوٹی چھوٹی اولاد کوئی چھوڑ کر جاتا ہے، اپنا مال دولت سب کچھ چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کے فرض کو پورا کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، جہنم سے آزادی مل جائے. تو پھر وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے. فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پرگندہ حال میں آئے ہیں، جو میری رحمت کے امیدوار ہیں، رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. تو دیکھیں حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے. اور پھر فرمایا میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کے لیے تم نے سفارش کی. سبحان اللہ. یعنی حج کے موقع پر جن کے لیے تم نے دعائیں کی ہیں ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو حاجی جو ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو غیر حاجی ہیں جیسے کہ ہم ہیں تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اور یہ 2 سال کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. پھر دیکھیں ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے 1 سال اور آئے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو دیکھیں اس روزے سے نیکی اور آپ دیکھیں برکات سے انسان کے گناہ چھوڑنے کی، انسان کو پھر گناہ چھوڑنے کی بھی توفیق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان میں یوم النحر ہے. یوم النحر 10 تاریخ کو کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں عزیز ہے. حج میں قربانی کا کرنا پھر دیکھیں ایک بہترین عمل ہے، اور یہ صرف جو حج کرنے جاتے ہیں انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو حج کرنے نہیں جاتے ان کے لیے بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا، یعنی قربانی کرنا. تو ان حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں قربانی کرتے ہیں. پھر دیکھیں ان 10 دنوں میں پھر عید کا دن بھی آ جاتا ہے، جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے. پھر دیکھیں آپ کے ان دنوں میں، پھر دیکھیں ہم کہ ان دنوں میں ہم کتنی نیکیاں ہماری جمع ہو جاتی ہیں. اب جو لوگ حج پر جا رہے ہوں وہ تو خوش قسمت ہیں ہی کہ وہ ان دنوں میں وہاں پر خوب عبادت کریں گے، لیکن جو لوگ نہیں جا رہے وہ بھی ان دنوں میں خاص اہتمام کریں. جیسے پہلے ذو الحجہ سے لے کر اور عید تک بہترین 10 دن ہے نا، تو یہ سب کے لیے ان سب چیزوں کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم ان دنوں کو کیسے بہترین کر کے گزاریں گے.
کسی کی زکوٰۃ اگر ڈیو ہے یا کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو پہلے سے اپنا اس کی تیاری کر کے رکھے کہ ہاں میں ان 10 دنوں میں یہ کام کروں گی، کیونکہ ان 10 دنوں میں جو بھی ہم کام کریں گے وہ باقی سال کے دنوں سے بہتر ہوگا۔ پہلے جو سلف صالحین ہوا کرتے تھے ان کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 3 قسم کے دنوں کی بہت تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری 10 دن، پھر ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اور محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور اس کے تقرب میں، عبادات کرنے میں گزارنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں رمضان میں ہم کس طرح الحمدللہ کیسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کو ہم اس طرح سے مطلب اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بھول جاتے ہیں یا پھر شوق نہیں رکھتے جو بھی ہمارا وہ، تو ہمیں اب وہ نہیں کرنا ہے، ہمیں پورا خیال کرنا ہے کہ ہمیں نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ 10 دن جو ہیں وہ رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم ہیں، اور اس میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ جو ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیں ہر عمل ہمارا اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر کے حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، اس کے لائق کوشش، جبکہ وہ مومن ہے، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش قابل قدر ہے۔ یعنی اگر آخرت کا ارادے سے کام کریں گے تو قدر کی جائے گی، اور اگر ہم نے دنیا کے ارادے سے یعنی دکھاوے کے لیے کچھ کرا تو دنیا میں ہمیں اس کا کوئی اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو ہمیں تھوڑا بہت جو کچھ مل بھی گیا مل جائے، لیکن آخرت کے لیے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر دیکھیں اخلاص کے ساتھ ساتھ ہر عمل کرنا ہے، کوئی بھی عمل ہمارا اخلاص سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ اللہ دیکھیں ہم سے احسن عمل چاہتا ہے کہ ہم جتنا بھی کر رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور نیت کیا ہو؟ نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں صرف 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان میں حسن اور جو طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو، صرف 8 تھی۔ ہمارا کیا ہے، ہم اپنی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی تعداد زیادہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے رکوع صحیح ہو رہے ہیں، سجدے صحیح ہو رہے ہیں، ہم قیام کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنی قرآن اس میں کتنا پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھتے قل ہو اللہ پڑھی اور جلدی سے رکوع سجدے ٹکریں ماری جیسے کہ ٹھونگے مار رہے ہیں، اس طرح ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس طرح ہمیں اپنی نمازوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہر چیز سکون سے، رکوع سکون سے، سجود سکون سے، صحیح سے، تو ہمیں اس سے ہمیں اپنی نمازوں میں خوبصورتی بھی لانی ہے اور ٹھہراؤ بھی لانا ہے۔ اور دیکھیں نماز پڑھنے کا پھر ہمارا انداز بھی درست ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اور نیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور پھر ہر نماز کے بعد دعا بھی کرنی ہے، جو کہ جیسے کہ آپ نے پہلے سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے صحابی کو دعا بتائی تھی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعائیں بھی شامل کرنی ہے کہ اے میرے رب
میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر۔ اب دیکھیں خوبصورت عبادت، ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بہترین دیکھ کر لیتے ہیں نا، کہ وہ خوبصورت ہو، اچھی ہو، اپنے آپ جو کچھ بھی ہم لیتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ کو دیں تو وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے نا، نماز ہو چاہے ہماری، وہ صدقات ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، وہ خوبصورت ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ پھر دیکھیں ہماری عبادات خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں، ان میں اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں نمبر 1 پہلا تو یہ ہے، ہر نیکی کو جب ہم آخری نیکی سمجھ کر کریں گے کہ یہ ہماری آخری وقت بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ہمیں اب جیسے یہ 10 دن ہے اس عشرے کو ہم یہ سمجھ کے گزاریں کہ پتہ نہیں اگلے سال مجھے یہ عشرہ ملے گا یا نہیں، میں زندہ رہوں گی یا نہیں۔ تو جب ہم ہر عبادت کو اپنی آخری عبادت سمجھ کر کریں گے تو اس میں اخلاص پیدا ہوگا۔ پھر دیکھیں تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے، نوافل جو بھی کر رہے ہیں ہم چھپ کر کریں، اپنے جتنے بھی نوافل کے کام ہیں، فرض عبادت کو بھی ایسے کر لیں کہ اس میں ریاکاری نہ آئے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کریں، چھپ کے کریں، تاکہ دل میں شیطان یہ نہ ڈالے کہ میں دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہوں، دوسرے کے لیے کچھ کام کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کے آگے رویا کریں اپنے گناہوں کو سوچ کر، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سوچ کر۔ نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر پھر کرنا ہے، عادات سمجھ کر نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ میں تہجد میں اٹھتی ہوں میری تو عادت ہے میں اٹھ جاتی ہوں، نہیں، ہمیں اس کو عادت سمجھ کر نہیں کرنا، اللہ کا حکم اور نیکی سمجھ کر کرنا ہے کہ میں یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ پھر دیکھیں اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرنی ہے، اچھی عادات اپنا کر کے بات بھی کریں تو بہترین طریقے سے۔ پھر ہر قسم کی نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی نے کچھ کہا تو دوسرا کر دے گا، نہیں، اٹھ کے خود کر دیں کہ اس پہ مجھے اجر مل جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی اپنے آپ کو ان دنوں میں آگے بڑھانا ہے۔ پھر اللہ کے خاطر کوئی بیمار ہے اس کی عادت کریں، عبادت اگر کر رہے ہیں اللہ کی، کچھ بھی کر رہے ہیں، کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو سستی آ گئی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم کچھ اور کام کرنے بیٹھ جائیں کہ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کر لیں، نہیں، اٹھ کر کچھ ایسا کام کر لیں، اگر لیٹے بھی آنکھیں بند کرے ہوئے تو کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، مطلب یہ کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ بریک بھی اگر ہم نے کام کرنے کے لیے تو وہ بریک ہمارا، میرا مقصد بتانے کا یہ کہ نافرمانی کے کاموں میں نہ برباد ہو جائے۔ پھر اپنی عبادت پر مطمئن نہیں ہونا ہے، ہر عمل کے بعد ان کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، جو بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے بعد مطمئن ہمیں یہ نہیں ہو جانا ہے کہ بس میں نے تو یہ کر لیا، نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو کر لیا، اللہ کی نظر میں یہ اللہ کو پسند آیا یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں خصوصی دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے عمل کیا ہے اسے آپ قبول کر لیجئے، میری نظر میں تو یہ اچھا عمل ہے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا نہیں۔ پھر دیکھیں اگر ہمارے دلوں میں خشیت ہوگی تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، اور اگر ہم مطمئن ہو گئے نا تو پھر ہم نیکیاں زیادہ نہیں کر پائیں گے، ہم بس ان پہ مطمئن ہو گئے کہ میں نے تو اتنا کر لیا، نہیں، نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سچی توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، توبہ اور استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں ہے۔ پھر دیکھیں تہجد کی کوشش کریں اور اس میں طویل قرات کی کوشش کریں، اگر آپ کو حفظ ہے تو حفظ پڑھیں، اور حفظ نہیں ہے تو آپ ہم قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر صبح صلاۃ الضحیٰ، اشراق اور چاشت کی نمازوں کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ جسم کے جوڑ کا کفارہ ہے۔ پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے اکسائیں انہیں کہ جماعت سے وہ نمازیں ادا کریں۔ پھر دیکھیں اٹھتے بیٹھتے ذکر کی کثرت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کے عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔
بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. تو دیکھیں ذکر کرنے والے ہی پھر سبقت لے جاتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں وہی سبقت لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے. پھر دیکھیں ذکر جب ہم کرتے رہیں گے، ہماری زبان ذکر سے تر رہے گی، تو ہم گناہوں سے بھی بچے رہیں گے. ذکر جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے. تو ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ تسبیحات، تکبیرات، اللہ کی حمد بیان کرنا، صبح شام کے اذکاروں کی کثرت کرنا، پھر درود شریف پڑھنا. پھر آپ دیکھیں جو مقبول اوقات ہیں ان میں دعائیں مانگنا. کون سے مقبول اوقات ہوتے ہیں؟ جیسے اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. تو دعاؤں کی خوب کثرت کریں، خصوصاً عرفے کے دن. عرفے کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو خصوصاً عرفے کے دن بہت دعائیں مانگیں. پھر تکبیرات جو ہیں یہ ایک عظیم عبادت ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے نا، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کریے. پھر دیکھیں ان دنوں میں جو سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیٹھ جائے زندگی بھر کے لیے. کیونکہ یہ دن جو ہوتے ہیں یہ تربیت کے دن ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جیسے رمضان ہے، رمضان کا مہینہ بھی ایک ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو تیار کرے، پھر آگے کے پورے 11 مہینے اللہ کی بہترین عبادت کرے. ایسے ہی پھر یہ 10 دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر دے دیے. تو ہمیں اس میں بھی اپنے زندگی بھر کے لیے سبق لینا ہے کہ ان دنوں میں اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ کر لینا ہے اللہ کی عبادت سے کہ تاکہ پھر ہم اسی پہ چلتے رہیں، کمی نہ کریں. پھر دیکھیں ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ جب ہم تکبیرات پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تو ہمارے دل میں پتہ چلے گا ہمیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا ہے. پھر جن سے ہمیں خوف ہے وہ ہمارا خوف دل سے نکل جائے گا، ہم مایوس نہیں ہوں گے، رنج و غم دور ہو جائیں گے ہمارے، جب ہم اللہ کو بڑا مان لیں گے تو کہ وہ بڑا ہے، وہ میرا محافظ ہے. پھر ان 10 دنوں میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. یہ سب نیک کاموں میں سے ہے. کچھ دعائیں یاد کر لیں، جو حفظ کرا ہوا ہے اسے اچھے سے ریوائز کر لیں، یا کچھ نئی سورات حفظ کر لیں تاکہ پھر انہیں نمازوں میں پڑھ سکیں. مقصد یہ ہے کہ نیکی کے کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایام تشریق جو آتے ہیں، 10 ذوالقربانی کے دن کے بعد 11، 12، 13، اس میں مستقل اللہ کی تکبیرات، اپنی تکبیرات آپ دیکھیں، تکبیرات تو ہر جگہ آپ مل جاتی ہیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، وہ اپنے گھر میں لگائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں کہ وہ مستقل پڑھتے رہیں. اور خاص کر دیکھیں 9 تاریخ کی جو سے شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں تکبیرات. ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار تو ضرور پڑھیں، فرض نماز کے بعد. تو اس کی کثرت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور اپنے عمل کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. تو یہیں پر میں انشاءاللہ اپنا یہ ختم کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.